دنیا کے کئی ملکوں میں میڈیا حکومتیں تبدیل کرنے میں مؤثر کردار کا حامل بن چکا ہے۔ ٹی وی، اخبارات، کیبل نیٹ ورک، انٹرنیٹ، ٹیلی فون، موبائل فون وغیرہ یہ سب ذرائع اور آلات سمجھے جاتے ہیں، لیکن پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا نے سب کی جگہ لے لی ہے۔ آج کا دور میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا کو کسی ملک، سلطنت اور حکومت کا اہم ستون قرار دیا جاتا ہے۔ اب تو حکومتوں کے بننے اور بگڑنے میں میڈیا کا اہم رول اور بڑا کردار تصور کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ میڈیا جس کو چاہے بام عروج تک پہنچا دے اور جسے چاہے بیچ چوراہے ذلیل و رسوا کر دے۔ بین الاقوامی طور پر اس وقت پورے میڈیا پر مغرب، بالخصوص صہیونی میڈیا کا تسلط اور اس کے کارندوں کا قبضہ ہے۔ یہ لوگ میڈیا کے ذریعے وہی پروگرام نشر کرتے ہیں جو حیاسوس، تہذیب و تمدن کو پامال اور بے ایمانی اور بے راہ روی کو فروغ دینے اور پروان چڑھانے والے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کو ذہنی غلامی، ڈر، خوف، بزدلی، بے ہمتی، بے غیرتی، بے شرمی، جھوٹ، فریب، چوری، ڈکیتی، مار دھاڑ کے نت نئے طریقے اور راستے میڈیا کے ذریعے ہی بتائے، اور یہ زہریلے انجیکشن انہیں اسی کے ذریعے لگائے جاتے ہیں۔ آج میڈیا کو جہاں کلچر کی تباہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہاں اس سے سیاسی مقاصد بھی حاصل کیے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے صہیونی لابی کا کردار سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ دنیا بھر میں موجود صہیونی لابی اپنے مخصوص انداز سے عالمی میڈیا پر قابض ہے۔ امریکہ کے اندر بھی یہ لابی اتنی قوی ہے کہ وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ بھی اس کے سامنے سربسجود رہتی ہے۔ ایران کے خلاف عالمی سطح پر ماحول بنانے میں صہیونی عالمی میڈیا کا خصوصی کردار ہے۔ اسی لابی کے اشارے پر امریکی انتظامیہ نے ایران کے خلاف میڈیا وار کا ایک وسیع جال بچھایا ہوا ہے، لیکن حال ہی میں برطانوی میڈیا نے ایک خبر لیک کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی وزارت خارجہ امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے ایران کے خلاف نفسیاتی جنگ کے لیے ایران ڈس انفارمیشن پروجیکٹ کا استعمال کر رہی ہے۔ ایران کے خلاف یہ کمپین 2018 کے موسم گرما میں شروع ہوئی تھی، جس میں ٹرمپ کی ایران مخالف پالیسیوں پر تنقید کرنے والوں کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کی امریکہ کے مختلف حلقوں میں شدید مذمت کی جا رہی تھی، اور امریکی رائے عامہ سخت برہم تھی۔ چنانچہ اب امریکی وزارت خارجہ نے اس کمپین کے لیے اپنا بجٹ روک دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مسلسل جھوٹوں نے امریکی میڈیا کی ساکھ کو پہلے سے زیادہ خراب کر دیا ہے۔ اگر وہ ٹرمپ کی باتیں مانیں تو عوام اس پر تنقید کرتی ہے، اور اگر وہ حقیقت لکھیں تو ٹرمپ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے مل کر نہتے یمنی عوام پر جنگ مسلط کر رکھی ہے۔ یہ ٹیم ہر جگہ پر تخریب کاری اور افراتفری پھیلانا چاہتی ہے۔ اسی طرح اگر ایران درمیان میں نہ آتا تو یہ اپنے ہی ہمسائے قطر کے عوام کا ہر قسم کا محاصرہ کر کے انہیں تہس و نحس کر دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ نہ صرف متحدہ عرب امارات بلکہ سعودی عرب بھی اپنے جارحانہ اقدامات چھوڑ کر خطے کی بہتری کے لیے گفتگو کی طرف پلٹ آئے۔ اگر یہ ممالک خطے میں ناامنی پھیلانے پر مبنی جان بولٹن اور نیتن یاہو کے بنائے گئے امریکی منصوبوں سے الگ ہو کر خطے کی فلاح و بہبود اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے خطے میں واپس پلٹ آئیں تو ہم نہ صرف کھلے بازوؤں سے ان کا استقبال کریں گے بلکہ ان کو اپنے گلے بھی لگائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہمسایہ ممالک کو یقین دلاتا ہوں کہ امریکی و صہیونی شدت پسند آپ کو بچانے کی خاطر کبھی اپنا ایک فوجی بھی قربان نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی قدم اٹھائیں گے، جبکہ دوسری طرف ایران نہ صرف مصلحت کی خاطر بلکہ مسلمان بھائی اور ہمسایہ دوست ممالک ہونے کے ناطے ان ممالک کا بھرپور دفاع کرنے کو تیار ہے۔ یہ ایران ہی تھا جس نے 8 سال جنگ لڑنے کے بعد پھر جب کویت پر حملہ ہوا تو اس کی بھی بھرپور حمایت کی، باوجود اس کے کہ اس طرف سے ہم پر 8 سال جنگ مسلط کی گئی۔
جب داعش نے عراق پر حملہ کیا تو ہم نے عراق کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ ہم نے اپنے جوانوں کو عراقی بھائیوں کی خاطر قربان کر دیا۔ ان فتوحات میں عراقی و شامی عوام کا کردار یقیناً سب سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ ایرانی ہی تھے جو ان کے شانہ بشانہ حاضر رہے اور ان کے خون میں اپنا خون شامل کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے ہمسایہ ممالک کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ امریکہ و اسرائیل کے ساتھ کس بنا پر توقعات وابستہ کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے کھلم کھلا یا خفیہ طور پر آپ کو امن و امان کی کوئی ضمانت فراہم کی ہے؟ ہم ایک طاقتور ملک کے شہری ہیں۔ ایران وہ ملک ہے جس نے 8 سال تک نہ صرف صدام کی ایک حکومت کا بلکہ پوری دنیا کا، جس نے مل کر ہمارے خلاف صدام کی حمایت کی، ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ روسی ساختہ مگ طیاروں سے لے کر جرمنی کے کیمیائی ہتھیار، امریکی ایوکس طیارے، بلین ہا سعودی ڈالر اور حتیٰ کہ ہمارے خلاف اسلحے کی خریداری کے لیے صدام کی جیب میں جانے والے کویتی اور اماراتی ڈالرز تک ایک طرف، جبکہ ہم پر ڈالا جانے والا ہر قسم کا دباؤ دوسری طرف، وہ بھی جب ہم نے تازہ انقلاب برپا کیا تھا۔ تب ہمارے پاس اسلحہ نہ تھا، نہ دوسرے وسائل، لیکن آج خدا کے لطف و کرم سے ہمارا ملک خطے کا ایک طاقتور ملک ہے، اور باوجود اس کے کہ ہمارے ملک کا فوجی بجٹ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ملکوں کے فوجی بجٹ سے کئی گنا کم ہے، خطے کے طاقتور ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ البتہ ہم جنگ نہیں چاہتے، تناؤ نہیں چاہتے، اور نہ ہی کسی قسم کے ٹکراؤ کے خواہش مند ہیں، لیکن اگر ہمارے ساتھ ٹکر لی گئی تو بہت سخت جواب دیں گے۔ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جوہری معاہدے میں شامل تمام رکن ممالک مل کر امریکی پابندیوں کو لاگو کرنے سے انکار کر دیں تو امریکہ ان تمام ممالک کے خلاف اپنی پابندیاں لاگو نہیں کر سکتا، کیونکہ بین الاقوامی معاشی صورتحال اس کی اجازت نہیں دے گی۔ لہٰذا اس طریقے سے امریکی پابندیوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ جب چاہے پوری دنیا کی سیاست کو بدل سکتا ہے۔ دوسری طرف برطانیہ کا ایرانی کشتی کو روکنے کا اقدام سمندری قزاقی کے مترادف ہے، جبکہ یہ بھی واضح ہے کہ یہ اقدام امریکیوں کی طرف سے اٹھایا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ شامی تیل پر پابندی ہے ایک بے معنی دعویٰ ہے، لہٰذا یہ ایک بچگانہ توجیہ ہے جو برطانوی کر رہے ہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو انہیں باقاعدہ اعلان کر دینا چاہیے کہ وہ امریکہ کے غلام ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے مزید کہا کہ ایران کی سفارتکاری نے دنیا بھر میں امریکیوں کو تنہا کر دیا ہے، اور امریکہ انشاءاللہ مزید تنہا ہوگا، جبکہ امریکہ کی یہ تنہائی سیاسی میدان سے نکل کر اقتصادی میدان میں بھی داخل ہو جائے گی۔ یہ بات صرف دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ امریکہ ڈالر کی صلاحیت سے بڑھ کر اس سے کام لے رہا ہے، جبکہ ڈالر پر پڑنے والا یہ حد سے زیادہ دباؤ نہ صرف ڈالر کو لے ڈوبے گا بلکہ بین الاقوامی اقتصادی صورتحال پر بھی منفی اثر ڈالے گا۔